ایک ہی ہمارا اس وقت اہم ترین خبر ہے جناب اس ریجن کی، اس خطے کی، اور پاکستان کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے اور دنیا کے لیے بھی اہم ترین خبر ہے۔ اسی خبر کو ہم آگے بڑھائیں گے، فالو اپ دیں گے۔ پچھلی 4-5 ویڈیوز اسی موضوع پہ ہیں، آپ ان کو ضرور سن لیں۔ اگر آپ ان کو سن کے یہ والی ویڈیو سنیں گے تو آپ کو ایک تسلسل سمجھ آ جائے گا، اور کیونکہ ایک ڈیولپنگ سٹوری ہے، ایک فالو اپ کے طور پہ جیسے جیسے ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، چینجز آ رہی ہیں اور سچویشن بدل رہی ہے، ویسے ویسے ہم آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ وہ ہے جناب چائنا اور انڈیا کے درمیان معاملات۔ اب صورتحال یہ ہے جناب کہ 6.5 کلومیٹر اندر چائنا کی افواج گئی ہیں، اور وہی علاقے وہی ہیں، مشرقی لداخ ہے، جنوبی لداخ ہے، گلوان کی وادیاں ہیں اور اس سے ملحقہ۔ چائنا نے اپنی ایئر بیس بھی وہاں پہ بنا لی ہے، اور وہاں پہ اپنے بنکرز تعمیر کر لیے ہیں، پختہ دن رات کام جاری ہے، اور ایئر بیس بھی وہاں پہ اسٹیبلش کر لی ہے۔ ایئر بیس کا مطلب یہ ہوتا ہے فوجی اڈہ، اور فوجی اڈے کا مطلب ہوتا ہے ایئر بیس کا کہ اگر ایئر سٹرائک کرنی ہے، فضائی حملہ کرنا ہے چائنا کو انڈیا کے علاقوں میں، تو وہ وہاں سے بآسانی اڑ سکیں اور وہیں سے جائیں اور چائنا کے اندر انڈیا کے اندر جا کے اٹیک کریں، اور ان کو بہت لمبا سفر طے کرنا نہ پڑے، ری فیولنگ کی ضرورت نہ پڑے۔ تو چائنا نے ایک کام تو یہ کیا ہے، اور اب وہاں پہ تمام علاقوں پہ اپنی پوزیشن مستحکم کر لی، اور یہ چیپٹر بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا ہے کہ جناب یہ اب واپس علاقہ انڈیا کو جا سکتا ہے، ایک بات۔ اور اس میں جو یہ بات یہ انڈین میڈیا، آپ کو بتا دوں کہ انڈین میڈیا ایک پروپیگنڈا ہے خالصتاً کہ جناب وہ چائنا نے سفید پرچم لہرا دیا، امن کا پرچم لہرا دیا۔ بالکل نہیں، وہ یہ ہے، اس کا ہم نے بھی ذرا بیجنگ سے پتہ کیا کہ اس کا کیا مطلب ہے، تو انہوں نے کہا جناب بالکل سوال ہی پیدا نہیں ہوتا وہاں سے 1 انچ بھی پیچھے ہٹنے کا، اور جو علاقہ ہم نے لے لیا ہے، جس پہ ہم قبضہ کر لیا ہے، اور جہاں پہ ہم نے کنٹرول حاصل کر لیا ہے، جہاں پہ اپنی افواج بٹھا دی ہیں، اس میں سے تو اب 1 انچ بھی واپس نہیں جائے گا۔ البتہ اس سے آگے ہمارا جانے کا کوئی ارادہ نہیں، کیونکہ جو ہمارا کلیم تھا لداخ کا علاقہ، سکم کا علاقہ، وہ ہم نے واپس لے لیا، اور انڈیا کو اسی کی زبان میں، اسی کی بھاشا میں جواب دے دیا ہے یہ چیز۔ اور سفید پرچم کا مطلب انہوں نے کہا بالکل سفید پرچم کا مطلب بالکل یہ نہیں ہے، سفید پرچم کا مطلب ہے کہ جناب یہ ہماری پوزیشن ہے، اب ہماری طرف سے لڑائی کا کوئی ارادہ نہیں، آپ نے لڑنا ہے تو ہم حاضر ہیں۔ ٹھیک ہے جی، 3 باتیں بتا دی میں نے آپ کو، جو اس وقت گراؤنڈ پہ پوزیشن ہے۔ تمام علاقے جو کہ چائنا نے حاصل کیے تھے، جن پہ کنٹرول حاصل کیا تھا، وہاں پہ انہوں نے اپنی مستقل چھاؤنیاں اور مستقل ٹروپس بٹھا دیے ہیں۔ ایئر بیس اس کے قریب ہی چائنا اور انڈیا کے بارڈر پہ لداخ والی سائڈ پہ، وہاں پہ اپنا ایئر بیس فوجی اڈہ قائم کر دیا ہے، اور ایئر بیس سے اب فضائی حملے بھی وہیں سے ہو سکیں گے۔ یہ سچویشن اس کے بعد اب جناب بڑا سوچ بچار کی ہے دلی میں۔ پچھلے 3 اجلاس ہو چکے ہیں جی اب تک دلی میں، پچھلے کوئی 48 گھنٹوں میں، اور ایک اجلاس بلوایا نریندر مودی نے مسلح افواج کے سربراہان کا۔ فضائیہ تھی اس میں، فضائی چیف، ایئر چیف تھے، ان کے آرمی چیف تھے، اور ان کے نیول چیف تھے، یہ تھے۔ اجیت ڈوول بھی موجود تھے اس میں، اور را کے چیف بھی موجود تھے، اور دیگر حکام بھی موجود تھے۔ تو نریندر مودی نے اس میں اس کا فوجی حل تلاش کرنے کی کوشش کی کہ فوجی حل کیا ہے اس کا، یعنی کہ چائنا نے جو کچھ کر لیا ہم اس کو بزور قوت واپس دھکیل سکتے ہیں، اور اپنے یہ جو علاقے ہیں یہ واپس لے سکتے ہیں۔ تو وہاں پہ جو چیز سامنے آئی وہ مودی کے لیے بھی مایوس کن تھی، اور اس کی ریزن یہ تھی کہ کیونکہ بیک ڈور چینل پہ میں آپ کو بتا دوں کہ واشنگٹن کے ساتھ مسلسل یہ رابطے میں تھے،
اور جو وہاں پہ دیا گیا انپٹ مختلف محکموں مختلف اداروں کی طرف سے، سول ملٹری اور انٹیلیجنس کی طرف سے. اور وہاں پہ یہ بھی بتا دوں کہ انڈیا نے اپنے جو امریکہ میں واشنگٹن میں اپنا سفیر ہے اس کو بھی کہا کہ آپ ذرا وہاں پہ متحرک ہو جائیں، لابنگ شاپنگ کریں، لابیسٹ ہائر کرنے وہ کریں، اور اپنی لابی کو متحرک کر کے ٹرمپ انتظامیہ، پینٹاگون اور وائٹ ہاؤس وہاں تک پہنچنے کی کوشش کریں، اور انہیں بتائیں کہ اس وقت ہماری بہت سبکی ہو رہی ہے اور ہماری مدد کی جائے. تو جناب جو اس اجلاس میں، ہم ترین اجلاس میں جو بتایا گیا وہ یہ تھا کہ واشنگٹن نے دلی کو یہ مشورہ دیا ہے کہ ہم اس وقت اس پوزیشن میں نہیں ہیں. میں بڑی پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ واشنگٹن نے دلی کو یہ مشورہ دیا ہے کہ ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ ہم چائنا کے ساتھ کسی فوجی تصادم کی طرف جا سکیں. اس لیے انڈیا کو مشورہ دیا، انہوں نے دلی سرکار کو مشورہ دیا کہ آپ اس کو اپنے طور پہ لوکل لیول پہ میوچلی دو طرفہ طور پہ باہمی طور پہ حل کرنے کی کوشش کریں، چائنا کے ساتھ مل بیٹھ جائیں اور اس کو اسکلیٹ مزید نہ کریں، اس کشیدگی کو نیچے لائیں. اس وقت ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں. یہ امریکہ کا جواب ہے. یہ جواب سن کر کافی سانپ سونگھ گیا، اور اب اس میں وہاں پہ ماحول بنایا جا رہا ہے. ماحول یہ بنایا جا رہا ہے جناب کیونکہ وہاں کی جو میڈیا ہے اور وہاں پہ جو اپوزیشن ہے اس نے تو ناک میں دم کر دیا ہے مودی سرکار کے اور مودی کے بی جے پی کے. ان کو آڑے ہاتھوں لیا جا رہا ہے اور وہ رسوا ہو رہے ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب چائے والے وزیر اعظم آپ تو بہت بھڑکتے تھے، پھڑکتے تھے، وہ سب کچھ کہاں گیا؟ اور آپ تو کہتے تھے کہ نیست و نابود کر دیں گے. چائنا نے دھرتی ماتا جو ہے اس پہ قبضہ کر لیا ہے اور 6-6.5 کلومیٹر اندر تک آ کے قبضہ کر لیا ہے، تو اب آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ اس کی ایک اور ریزن جو وہاں پہ بتائی جا رہی ہے، اب جو ماحول بنایا جا رہا ہے پہلے وہ سن لیں. اب کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جب اسٹیٹ فیصلہ کر لے اور جب پتہ چل جائے اسٹیٹ کو، ریاست کو جب پتہ چل جائے کہ اب یہ کام تو ہونے والا نہیں ہے اور جو چائنا نے کر دیا یہ irreversible ہے، یہ ریورس نہیں ہوگا، تو پھر وہاں پہ ماحول بنانے کی کوشش کی جاتی ہے، ایٹماسفیئر ایسا بنایا جائے. پھر اپنے مشکل وقتوں میں کیا کیا جاتا ہے؟ ڈیفنس اینالسٹ لائے جاتے ہیں، سابق سفیروں کو لایا جاتا ہے، دانشوروں کو لایا جاتا ہے کہ جناب یوں کر لیں، ایسا نہ کریں، اتنا بڑا دیش ہے اس کو بچایا جائے، 6 کلومیٹر کے ٹکڑے کے لیے کیا لڑنا، اس سے بڑے بڑے ہمارے اہداف ہیں. تو اب سابق انڈین آرمی چیف وی پی ملک جو ہیں وہ میدان میں اتارے گئے ہیں، اور انہوں نے باقاعدہ طور پہ اب یہ کہا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے چائنا نے جو ایگریشن کی ہے بلا شبہ وہ بہت زیادہ ہے، لیکن اس ایگریشن کا جواب ایگریشن سے نہیں دیا جا سکتا، اور اب یہ فوجی سطح پر معاملہ حل کرنے کی کوششیں نہیں ہونی چاہیے، یہ ناکام ہو چکی ہیں، اور اب ہمیں سفارتی اور سیاسی حل تلاش کرنا ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ انڈیا کا سابق آرمی چیف جنرل ریٹائرڈ وی پی ملک کہہ رہا ہے، اور اس نے کہا کہ چین اور انڈیا کے مابین جو سرحدی کشیدگی کو فوجی سطح پہ حل کرنے والا جو تھا معاملہ وہ تو اب ہے آؤٹ آف کویسچن. اب اس پہ تو آپ نہ جائیں، اور یعنی کہ اگر فوجی سطح پہ حل کرنے کی کوشش کی گئی تو مزید مار پڑ سکتی ہے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ چائنا جو ہے وہ مزید آگے چلا جائے. اور اس کے بعد جو اگلا خطرہ ہے ان کو وہ یہ ہے کہ یہ جو چائنا نے اقدام کیا ہے لداخ والے سارے شمالی کمان پہ قبضہ کر کے، یہ پاکستان اور چائنا نے مل کے کیا ہے. چائنا آگے ہے اور پاکستان بھی اس کے سپورٹ میں موجود ہے، اور یہ دونوں نے مل کے یہ اسٹریٹجیکلی کیا ہے، کیونکہ وہ تانے بانے جو ملا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ 5 اگست کو جب 370 آرٹیکل ختم کیا گیا اور 35 ختم کیا گیا، یعنی 5 اگست کو گزشتہ سال مقبوضہ کشمیر کا سٹیٹس چینج کیا گیا، اس کی ڈیموگرافی چینج کرنے کی کوشش کی گئی، اور ایک آئینی ترمیم کے ذریعے انڈیا نے
مقبوضہ کشمیر کے حصے بکھرے کر کے اس کو اپنا حصہ بنا دیا۔ لداخ کو انہوں نے براہ راست، جو ڈسپیوٹ تھا جس پہ چائنا کا کلیم تھا، دونوں طرف بات چیت کے ذریعے حل ہونا تھا، تو لداخ کو انہوں نے اپنا ڈکلیئر کر دیا براہ راست یونین ٹیریٹری، اور دلی براہ راست کنٹرول کرے گا۔ جب یہ کر دیا اور وہاں پہ اپنا وفاق کا ایک نمائندہ بٹھا دیا، تو تب چائنا نے یہ کہا تھا کہ یہ حل ہمیں قابل قبول نہیں اور یہ ہم مسترد کرتے ہیں۔ جب انہوں نے یہ کہا تھا تو اب جو سوچا جا رہا ہے، انڈین تھنک ٹینکس اور یہ سارے سوچ رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ یہ چائنا اس لیے کر رہا ہے کیونکہ چائنا کا اتنا نہیں ہے جتنا کہ پاکستان کا معاملہ ہے، اور یہ لداخ وہ والا ایریا ہے جس پہ اب چائنا نے قبضہ کیا کہ وہاں پہ بیٹھ کے شاہراہ قراقرم جو ہے اس کو انہوں نے واچ کرنا تھا اور اس کو کنٹرول کرنا تھا۔ تو لہٰذا انہوں نے کہا کہ اب انڈین تھنک ٹینکس اور انڈین اسٹیبلشمنٹ نے جو بریف کیا اس میں یہ تھا کہ یہ پلان جو ہے یہ پرانا ہے اور یہ اس وقت سے چائنا سوچ رہا تھا، اور اب چائنا نے جیسے ہی موقع ملا ہے چائنا نے اپنا کام دکھا دیا اور قبضہ کر لیا۔ انڈین آرمی چیف جی کیا کہتے ہیں، سابق آرمی چیف، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی سوچنا چاہیے کہ چائنا نے لداخ کے محاذ پر ہی کیوں اپنا ساری توانائیاں صرف کی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اور پھر ایک اور چیز سن لیں جناب، یہ اس واقعے کے بعد کیا ہوا ہے۔ اس واقعے کے بعد یہ ایک اور اجلاس ہوا، اور وہ ہوا منگل اور بدھ کی درمیانی شب کو۔ اس میں بری فوج، بحری فوج، فضائیات، تینوں افواج کے سربراہ اجیت ڈوبھل، میں نے آپ کو بتایا وہ بھی تھے، اور اس میں جو چیزیں زیر بحث آئیں وہ سوائے لڑائی جھگڑے کے اور ایک دوسرے کو مورد الزام ٹھہرانے کے یہ تھیں، اور اس کے بعد کسی قسم کی کوئی بریفنگ نہیں دی گئی، کیونکہ جو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ واشنگٹن سے جو انڈیا کے سفیر نے جواب دیا امریکہ کی طرف سے، واشنگٹن کی طرف سے، وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہ بڑا ہی مایوس کن تھا۔ پھر ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں کہ ایک اور کام بھی کیا جا رہا تھا، اور وہ یہ تھا کہ آسٹریلیا، یہ خبریں آ رہی ہیں لیکن میں آپ کو ایگزیکٹ وہ بتا دیتا ہوں خبر، وہ یہ ہے کہ آسٹریلیا کے ساتھ طے کیا جا رہا تھا کہ جناب یہ جو بحری روٹ ہے اور اس پہ کنٹرول کرنے کے لیے آسٹریلیا کوئی 2-3 جزیرے ادھر آسٹریلیا لے لے، اور آسٹریلیا کے جزیرے یہ لے لے انڈیا، اور فرنٹ پہ کون ہونا تھا، اس کے پیچھے آسٹریلیا کے پیچھے کون تھا، امریکہ تھا، اور انڈیا کے پیچھے کون تھا، امریکہ تھا، دونوں تھے۔ لیکن اب یہ جو کرونا کے بعد جو سچویشن پیدا ہوئی ہے اور جو چائنا نے یہ ایگریشن شو کی ہے اور زبردست کام کیا ہے، اس کے بعد وہ پلان بھی جو ہے وہ فلاپ ہو گیا ہے، بلکہ وہ پلان وہیں پہ ہی سسپینڈ کر دیا گیا ہے۔ اس پہ بھی ایک بہت بڑی جو ہے کھلبلی مچی ہوئی ہے۔ اچھا، اب اس میں یہ جو چائنا نے جناب کام کیا نا، اس میں اب یہ سچویشن ہو گئی ہے کہ اب چائنا بالکل ہی وہ سن ہی نہیں رہا، آپ کو بتاؤں، انڈیا کی یا کسی اور کی۔ ٹرمپ کا میں بتا چکا ہوں کہ ٹرمپ نے جو ثالثی کی پیشکش کی تھی وہ بڑا مہذب طریقے سے وہ جواب دے دیا گیا، اور اس کا کوئی رسپونڈ انہوں نے نہیں دیا، بلکہ انہوں نے کہا کہ جو ہونا تھا وہ ہو چکا، اب اس پہ کوئی اور بات نہیں ہو سکتی۔ ایک بات میں آپ کو بتا دوں، اور وہ یہ ہے جناب کہ اب انڈیا نے کہا کہ چلیں جی ہم جو پرانے ہمارے معاہدے ہوئے ہیں اس کے مطابق ہم کر لیتے ہیں، تو چائنا نے کہا کہ اب بات جو ہے وہ معاہدوں شاہدوں سے آگے نکل چکی ہے۔ وہ پرانے جو معاہدے ہیں چائنا ان کو بھی کیا کہنا چاہیے، اس کو بھی انڈو کر دیا یک طرفہ طور پہ، جو انڈیا نے کیا وہی چائنا کر رہا ہے، انڈو طور پہ یک طرفہ طور پہ انڈو کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ اب معاہدے شاہدے نہیں، جو ہو چکا وہ ہو چکا، اب اس سے آگے چلیں۔ یہ چیز اب ایک اور انڈیا کو مصیبت آن پڑی ہے، وہ بھی ذرا سن لیں، اور وہ مصیبت ہے جناب نیپال۔ اب کہاں نیپال اور کہاں انڈیا، یہ ساری آفتیں جو ہیں آنن فانن آن پڑی ہیں، اور نیپال نے جناب نیا نقشہ جاری کر دیا ہے، اور اس میں جو زمین انڈیا نے اپنی شو کی تھی، نیپال نے کہا ہے کہ یہ ہمارا علاقہ ہے، ہمارا رقبہ ہے،
اور اس سے ہم 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اس کی ریزن ہے کہ انڈیا نے جناب جہاں سڑک تعمیر کی ہے وہ انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ اب نیپال نے کہا وہ لیز پر تو ہم دے سکتے ہیں لیکن وہ علاقہ آپ کا نہیں ہو سکتا، بلکہ انہوں نے کوئی 200-300 سال پرانا سارا جو ہے وہ نکالا ہے۔ اور بھارت نیپال کا جو ہے تھا لیپولک وہ علاقہ ہے جہاں چین، نیپال اور انڈیا کی سرحدیں آپس میں متصل ہیں، لیپولک۔ اور نیپال انڈیا کے اس قدم کے بارے میں ناراض ہے جناب۔ لیپولک میں مبینہ قصبے کے معاملے پر نیپال میں انڈیا مخالف مظاہروں کا سلسلہ بھی جاری ہے، اور وزیر اعظم کے پی شرما جو ہے اس نے جناب انڈیا کے سامنے لیپولک علاقے پر نیپال کے دعوے کو دہراتے ہوئے سخت ترین سفارتی احتجاج درج کرایا۔ اب یہ جو چیز چل رہی ہے اس میں نیپالی حکومت نے جناب 22 کلومیٹر سڑک کی تعمیر کی ہے، بھارت نے کی ہے، نیپالی حکومت نے کہا، اور اس کو انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا ہے۔ بلکہ جموں و کشمیر کی تقسیم کے وقت جو سیاسی نقشہ جاری کیا گیا تھا اس میں بھی سرکاری طور پہ کالا پانی کا جو علاقہ ہے یہ بھارتی سرحد کے اندر دکھایا گیا تھا، جبکہ اس کو بھی انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ اور کالا پانی کا علاقہ وہ کہتے ہیں لیپولک کے مغرب میں واقع ہے، ایک لمبے وقت سے نیپال کا اس علاقے پر دعویٰ ہے۔ یہ وہ کالا پانی کا جو میں آپ کو بھیج رہا تھا۔ اور اب نیپال نے فوج بھیجنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور اب وہاں پہ بھی نیپال نے بھی اپنی فوج لگا دی ہے۔ اور وہاں پہ نہ صرف فوج لگا دی بلکہ جیسے ہماری بارڈر سیکورٹی فورس ہے، چائنا کی تبت فورس ہے، اور انڈیا کی جو ہے بارڈر سیکورٹی فورس ہے، اسی طریقے سے نیپال نے اپنی آرمڈ پولیس فورس APF جسے کہتے ہیں وہ لگا دی۔ اور کالا پانی کے قریب جناب ایک دیہات ہے چھانگرو، وہاں پہ انہوں نے باقاعدہ اپنی چوکیاں قائم کر لی ہیں۔ ایک طرف چائنا نے چوکیاں قائم کر لیں، ایک طرف نیپال نے قائم کر لی ہیں، اور پاکستان کے ساتھ تو پھڈا چل ہی رہا ہے۔ تو یہ طویل ترین 1800 کلومیٹر لمبی ہے جی سرحد نیپال کی، تو لہٰذا ان کے ساتھ بھی پنگا شروع ہو گیا ہے۔ اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی جو وزیر اعظم عمران خان نے ایک ٹویٹ کیا کہ انڈیا جو ہے یعنی کہ نریندر مودی خاص طور پہ BJP اور RSS اس سے اب خطے کے تمام ممالک کو خطرہ ہے، اور یہ پاگل ہو گیا ہے، عملاً پاگل ہو گیا ہے۔ اور اس کی ریزن ہے کہ نریندر مودی آپ کو پتہ ہے وہ انڈیا کو جو بنانا چاہتا تھا اور بنانا چاہتا ہے وہ بنانا چاہتا ہے۔ اور اس میں ایک بات بتاؤں کہ جو ہندو اسٹیبلشمنٹ ہے، انڈیا کی ہندو اسٹیبلشمنٹ وہ اس میں شامل ہے۔ جو ان کا ایک پیپر ہمارے ہاتھ لگا ہمارے پاکستان کے، اس پیپر میں یہ ان کا پلان ہے، اور یہ پلان 20 سال میں، 30 سال میں، 15 سال میں کیسے پورا ہوتا ہے یہ ان کا پلان ہے۔ NRC نیا قانون جو رجسٹریشن کا، وہ شہریت امینڈمنٹ ایکٹ جو انہوں نے ترمیم کی ہے، وہ 5 اگست کا یہ جو 370 ختم کرنا اور 35 ختم کرنا، مقبوضہ کشمیر کا اسٹیٹس ختم کرنا، یہ ساری چیزیں آپس میں انٹر لنک ہیں، اور اس کا بنیادی مقصد ہے کہ بتدریج ہم ہندوستان کو صرف ہندوؤں کا ملک بنائیں۔ اگر یہودیوں کا اسرائیل ہو سکتا ہے، مسلمانوں کا پاکستان ہو سکتا ہے، عیسائیوں کے کئی ممالک ہو سکتے ہیں، مسلمانوں کے کئی ممالک ہو سکتے ہیں، تو پھر ہندوؤں کا ایک ملک کیوں نہیں ہو سکتا جہاں پہ صرف ہندو راج کرے اور باقی سب کو کرش کر دیا جائے۔ یہ وہ ہے ہندوتا کا نظریہ، یہ ہے وہ نازیزم، وہ فاشسٹ کا نظریہ، یہ ہے وہ ہٹلر کا سٹائل جس کو عصر حاضر کا مودی کو ہٹلر کہتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ تمام مخالفین کی نسل کشی کر دیں، خواہ وہ مسلمان ہیں، خواہ وہ سکھ ہیں، خواہ وہ عیسائی ہیں، انڈیا میں سب کی نسل کشی کریں۔ جینوسائیڈ واچ کی رپورٹ ہمارے سامنے ہے، اور پھر آگے بڑھا جائے۔ تو یہ وہ اس فلسفے پہ کام کر رہا ہے، گندے فلسفے پہ، تھرڈ کلاس دہشت گردانہ فلسفے پہ۔ تو یہ ساری چیزیں جناب آہستہ آہستہ کھل کے سامنے آ رہی ہیں۔ تو ابھی تک یہ مودی جو ہے وہ کافی ڈپریس ہے۔ اجیت ڈوول کا ستیاناش ہوا ہے، اس کا سارے کے سارا ڈاکٹرائن کا ہی
भुरकस निकल गया।